عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ صدر علی وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے استاد اور آج کا طالب علم۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گا: طفل بے حس کو سر عرش بٹھایا تم نے، طفل بے حس کو سر عرش بٹھایا تم نے پتھر کی شکل مورتی میں ڈھالی ہے۔ میر اقبال و غالب کو جنم تم نے دیا، میر اقبال و غالب کو جنم تم نے دیا۔ تم سے حسرت و شبنی ہے اور حالی ہے۔ جناب صدر، انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزار سکتا۔ وہ کئی رشتوں اور نعتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلقات تو خود ہی ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے تعلق بھی ہیں جو اخلاقی، روحانی اور قدرتی طور پر بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں والدین کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا درجہ ماں باپ کے درجے کے برابر ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اس کے استاد ہی اس کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، اور وہ استاد ہی ہے جو ہمیں اس دنیا میں رہنا اور جینا سکھاتے ہیں اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ استاد ایک قابل احترام ہستی ہے۔ پہلے کے طالب علم اپنے استادوں کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار تھے، اور اب کے دور میں استاد کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج کی طالب علم استاد کی قدر کرنا ہی نہیں جانتے۔ پہلے کے طالب علم اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھنا، استاد کی بات خاموشی سے سننا اور استاد کے آگے نظریں جھکا کر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اسی وقت دنیا میں علم کی قدر ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو طالب علم استاد کا ادب اور احترام کرنا جانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے استاد کا کہنا مانتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے استادوں کو دی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے: با ادب خوش نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا: تم سے ہی ملت و اقوام کی خوشحالی ہے، تم سے ہی ملت و اقوام کی خوشحالی ہے۔ تم نے کشتی میری طوفان سے نکالی ہے، فرش کی خاک کو پرواز سکھائی تم نے تقدیر ہزاروں کی بدل ڈالی ہے۔ شکریہ۔